إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دو کلاسز میں ہم نے اجماع کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، اس کی تعریف دیکھی تھی. اس کی تعریف کے اعتبار سے جو کچھ کنسرنس تھے یا جو کچھ ڈیٹیلز تھی وہ دیکھی تھی. اجماع کی حجیت پہ ادلہ دیکھے تھے آیات اور احادیث میں سے، اور پھر ہم نے اجماع کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ڈسکس کی تھی، جس میں ایک ہم نے اس کی شرط دیکھی تھی، شروط الاجماع. میرے خیال میں یہاں پہ ہم تھے. شروط الاجماع للاجماع شروط منها ان يثبت بطریق صحیح، یہ کہ اجماع جو ہے وہ صحیح دلیل سے ثابت ہو. کس طرح ایسا ہوگا؟ بأن يكون اما مشہورا بین العلماء، یا تو علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہو کہ اس معاملے میں علماء کا اجماع رہا ہے، یا پھر او ناقلہ ثقۃ واسع الاطلاع، یا پھر اس کو بیان کرنے والا جو عالم ہوگا وہ واسع الاطلاع یعنی علم والا ہونا چاہیے، ثقۃ جس پہ اعتبار کیا جا سکے. پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کچھ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 2022 میں اس وقت کے جو مجتہدین ہیں اگر وہ کسی معاملے میں اجماع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2022 میں ایک معاملے میں اجماع ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 2024 میں کیا اس اجماع سے اختلاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں اختلاف کیا جا سکتا؟ یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ جس میں پہلے اجماع ہو چکا ہو، کیا بعد میں یہ حق ہے کہ اس پہ اختلاف کیا جائے؟ ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ایک ایسا معاملہ جس میں سلف میں اختلاف رہا ہے، تو کیا بعد میں اس میں اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ دو مسئلے ہیں. امید ہے کہ سچویشن واضح ہوگی کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اجماع کا جو وقت ہے کیا اس کے بعد اختلاف اس سے پاسبل ہے یا نہیں؟ اس میں مسئلہ ایک سچویشن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 2022 میں اگر کوئی اجماع ہوتا ہے تو کیا 2024 میں جو لوگ پہلے متفق تھے کیا اب وہ اپنے اوپینین کو ریٹریکٹ کر کے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پھر اجماع اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک یہ جو تمام لوگ اس وقت، تمام مجتہدین جو اس وقت موجود تھے، جب تک ان کی وفات نہ ہو جائے، یعنی کہ ہر کوئی ان میں سے
وفات نہ پا جائے اس صورت میں کہ اس نے کبھی اختلاف کیا ہی نہ ہو اس معاملے پہ، تب تک جو ہے وہ اجماع نہ کہلائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، سچویشن کیا ہے کہ اجماع جس وقت ہو رہا ہے، کیا اسی وقت اس کو اجماع کہہ دیا جائے گا، یا ضروری ہے کہ اس وقت کے جو مجتہدین اس موقف پر جمع ہو رہے ہیں وہ اپنے مرتے دم تک اسی موقف پہ قائم رہیں، تب تک اجماع نہیں کہلائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اجماع ہو گیا کسی وقت میں تو کیا بعد میں آنے والے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی معاملہ پہلے سے مختلف فی ہے تو کیا بعد میں اس پہ اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کچھ اقوال ہے۔ اب آپ دیکھیں جو شروط الاجماع میں شیخ صاحب نے شرط ثانی لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے؟ اللہ یسبقہ، جی پیج نمبر ہے یہ 66، پیج 66۔ الشرط الثانی کیا ہے؟ اللہ یسبقہ خلاف مستقر، کہ اجماع کے ہونے سے پہلے اس معاملے میں اختلاف نہ رہا ہو۔ فَإِن سَبَقَهُ ذَلِكَ فَلَا اجماع، تو اگر اس سے پہلے اختلاف رہا ہے تو پھر اس معاملے میں اجماع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَنَّ الْأَقْوَالَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ قَائِلِهَا، کہ کسی شخص کا جو قول ہے، کسی معاملے میں کوئی رائے ہے، وہ اس کے مرنے سے باطل نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ 18ویں صدی میں اگر کسی معاملے کوئی معاملہ آیا اور اس میں علماء کا اختلاف رہا، ٹھیک ہے، بعد میں اسی معاملے پہ کیا اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاملے میں جس میں پہلے علماء کا اختلاف رہا ہو اس میں اجماع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو اس وقت کے علماء تھے ان کا قول اگر قرآن و سنت پہ مبنی تھا، دلیل تھی ان کے پاس، تو ان کے مرنے سے ان کے قول کو باطل نہیں قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اجماع انہی امور میں ہوگا جس میں پہلے خلاف نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ یہ کہ پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جو جہاں پہ اصل میں معاملہ شریعت کے احکامات کا نہ ہو بلکہ شریعت کے احکامات کی اپلیکیشن کا ہو، اور کچھ حقائق یا معاملات جو ہے وہ اس کی وضاحت بعد میں ہوتی ہے۔ کوئی نئی چیز استعمال کرنا لوگ شروع کرتے ہیں اور مثال کے طور پہ اس کے نقصانات پہلے نہیں پتا تھے تو کچھ نے اس کی اجازت دے دی ہو، بعد میں دلیل آ جاتی ہے کہ بھائی اس چیز میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، تو پھر بات یہ کہ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا، جو دوسری میں نے آپ کو بات بتائی وہ شیخ صاحب نے اس میں لکھ دیا، ہم اس کو ابھی پڑھ نہیں رہے، کہ اگر ایک وقت میں مجتہدین جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسی وقت اجماع منعقد ہو جاتا ہے، اور اجماع کے منعقد ہونے کے لیے ان مجتہدین کی وفات شرط نہیں ہے، اور جب اجماع ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ اپنے قول کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر جب اجماع ہو رہا تھا اس وقت ہی اگر ان کو کوئی چیز واضح کرنی تھی یا کوئی اختلاف کرنا تھا تو ضروری یا لازم کیا تھا کہ وہ اسی وقت اختلاف کریں، کیونکہ امت جب ایک بار اجماع ہو گئی، جمع ہو گئی، تو پھر اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا اجماع کا ٹاپک۔ جی نہیں، اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس میں شرعی معاملہ ہے، باقی سارے ایک سائڈ پہ ہو رہے ہیں اور ایک شخص کو ایک بات حق لگتی ہے تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور وہ نہیں چھپائیں گے۔ یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ اجماع کو ہم حجت مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ امت پہ ایسا وقت نہیں آنے دے گا کہ امت ایک غلط معاملے پہ مجتمع ہو جائے۔ جب اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ اگر امت ایک وقت میں کبھی بھی کسی غلط چیز پہ مجتمع نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جب مجتمع ہو گئی تو پھر اس کے خلاف جو بھی اوپینین ہے وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے القیاس۔ یہ آپ پہلے تھوڑا سا آن لائن والے بتا دیں کہ جو بورڈ پہ لکھا ہے یہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟
آ رہا ہے؟ اوکے جی الحمدللہ. آج ہمارا ٹاپک ہے قیاس. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ کالی والی سافٹ ڈرنک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک مت پیو. کالی والی کولڈ ڈرنک مت پیو. باپ نے حکم کیا دیا ہے؟ کالی والی کولڈ ڈرنک مت پیو. اس میں کیا حکم کیا لگ رہا ہے کالی والی کولڈ ڈرنک پہ؟ اس پہ کیا حکم لگ رہا ہے کہ وہ کیسی ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں آ رہی ہے مت پیو. اب اگر بیٹا سفید والی کولڈ ڈرنک پی لیتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ یا وہ بیٹا کالی والی ہاٹ ڈرنک پی لیتا ہے، ہاٹ ڈرنک، تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ کیا وہ کالی والی کولڈ ڈرنک کا بزنس کرتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا تھا اصل حکم. اب یہ دوسرے معاملات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرے جو معاملات ہیں اس کا ہمیں حکم نہیں پتا کہ باپ کا سفید والی کولڈ ڈرنک کے اعتبار سے کیا حکم ہے، یا کالی والی ہاٹ ڈرنک کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، یا کالی والی کولڈ ڈرنک کا بزنس کرنے کے اعتبار سے، اس کی خرید و فروخت کرنے کے اعتبار سے، یا پھر آن ٹاپ آف اٹ اس کو مہمانوں کو پلانا، مہمانوں کو پلانے کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے کہ اسی حکم سے پتا چل سکے کہ ان کے کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ لائٹیں بند، امید ابھی بورڈ کلیئر نہیں ہے کیا؟ اس سے زیادہ لائٹیں بند کی تو بالکل اندھیرا ہونے کا خدشہ ہے. جی کیمرہ ایڈجسٹ کرنے سے کلیئر ہے، چلے اوکے جی. تو کیا کیا جائے؟ جی اب ہو سکتا ہے کہ وہ صحت کے لیے کہہ رہا ہو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ باپ کو کالا رنگ پسند نہ ہو سکتا ہے کالے رنگ کی سافٹ ڈرنک میں مسئلہ ہو، کولڈ ڈرنک میں مسئلہ ہو، مطلقاً کولڈ ڈرنک میں کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کولڈ ڈرنک میں مسئلہ ہو، رنگ میں مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی مختلف توجیہات ہیں، مختلف اس کے پیچھے کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، علتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کالی والی سافٹ ڈرنک جو ہے وہ مہنگی ہو، سفید والی یا دوسرے رنگ کی سستی ہو. یا ہو سکتا ہے کہ کالی والی جو ہے وہ ابو کے بزنس کا کمپیٹیٹر بیچ رہا ہو، ابو کا سفید کولڈ ڈرنک کا بزنس ہو. تو مختلف پیچھے ریزنز ہو سکتے ہیں. ان ریزنز کو دو کیٹیگریز میں شمار کیا جاتا ہے، ایک کہلاتی ہے اس کی علت اور دوسری کہلاتی ہے حکمت. ٹھیک ہے، ان کی تفریق میں پھر آگے بہت طویل بحث ہے کہ تفریق کیا ہوتی ہے وغیرہ. ہم صرف اپنا جو ریلیونٹ پارٹ ہوگا صرف اس سے کنسرن کریں گے. جی تو اگر آپ کسی کانٹیکسٹ کو سوچیں جو ایک نیچرل یا نارمل کانٹیکسٹ ہو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، تو آپ کے خیال میں یہ باپ کیا کہنا چاہ رہا ہے بیٹے کو؟ آپ سوچیں بس، جو بھی آپ کیا حکم لگائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو یہ سینٹنس کہا تھا اس کی صحت کے اعتبار سے، کہ کیا چیز صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے؟ کولڈ ڈرنک یا کالی؟
کالی والی کولڈ ڈرنک، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جب بیٹا سفید پہ آئے گا تو بیٹا کلیئر ہوگا کہ ابو کو سفید کولڈ ڈرنک سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر صحت ایشو تھی تو پھر اس میں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس میں صحت کا ایشو نہیں ہے. اگر صحت ایشو تھی تو پھر چاہے کالی ہو چاہے سفید ہو چاہے پیلی ہو نیلی ہو، اگر وہ صحت کے لیے مضر ہے تو پھر باپ کے حکم کے تحت آئے گی. پھر دوسرا یہ کہ اگر صحت ایشو ہے تو پھر وہ کولڈ ڈرنک ہو یا ہاٹ ڈرنک کو فرق نہیں پڑتا، نہ رنگ فرق پڑے گا نہ کولڈ ڈرنک فرق پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اس کی کنزمپشن، اچھا جب اپنے لیے کنزمپشن صحیح نہیں ہے تو پھر مہمانوں کے لیے بھی کنزمپشن صحیح نہیں ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا بزنس جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر باپ کی اپروچ یہی ہے کہ جو چیز اپنے لیے اختیار نہ کرو وہ دوسروں کے لیے بھی اختیار نہ کرو، اس کا کام بھی نہ کرو، تو پھر بزنس بھی اس کا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم اس ایگزامپل کو تھوڑا شرعی اصطلاح کے اعتبار سے لے آتے ہیں. اللہ تعالی نے خمر جو ہے، یا فی الحال اس کا لوز ٹرانسلیشن اگر ہم کر لیں جو شراب ہے، اس کو حرام قرار دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کیا ہے؟ رجس ہے، ناپاکی پلیدی کے کام ہے، عمل الشیطان ہے. اور پھر اس کا حکم کیا دیا؟ فاجتنبوہ، آپ اس سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے جی. اب اگر ایک مارکیٹ میں ڈرنک آتی ہے، کوئی بھی نام، مثال کے طور پہ وائٹ ڈرنک، اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، کہ کیا یہ پی جا سکتی ہے نہیں پی جا سکتی. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ شریعت نے یہ جو ڈرنک ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت، اس کے پیچھے بیسک بنیادی ریزن کیا ہے، اس میں کیا ایسا ہے جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اب اس کے مختلف پیمانے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ خمر یا شراب جو ہے وہ لکوڈ ہے. لکوڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ سائل بھی ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے عربی میں، جو بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک پاسبلٹی ہے کہ لکوڈ ہونے کی وجہ سے اس کو حرام کیا ہے. دوسرا ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص کلر ہو جس کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے. تیسرا یہ کہ مثال کے طور پہ یہ فروٹ سے بنتی ہے اس وجہ سے حرام قرار کیا ہے، یا کھانے پینے کی چیز سے بنتی ہے اس وجہ سے حرام کیا ہے، یا کیا وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ مجتہد شریعت میں پہلے ڈھونڈے گا نصوص میں کہ کیا نص نے اس کی علت التحریم جو ہے وہ بیان کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر نص سے علت التحریم یا علت الحکم، یہ اصل میں کیا تھا، یہ اس کا حکم ہے، تو اگر نص سے علت الحکم ثابت ہو جائے تو پھر تو یہ بہت اسٹرانگ علت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت اسٹرانگ علت ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو قیاس ہوگا وہ بھی بہت مضبوط ہوگا. اور اس قیاس کو عام طور پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ قیاس جلی، جو کہ واضح ہے. واضح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی علت جو ہے وہ نص سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، حرام قرار کر دیا. اور دوسری حدیث میں کیا آ گیا؟ کل مسکرن خمر وکل خمر حرام، یا الٹا ہے کل خمر مسکرن وکل مسکرن حرام، کہ ہر مسکر چیز، مسکر کیا ہوتا ہے؟ مسکر صیغہ کیا ہے؟ مسکر، اسم الفاعل ہے. اس کا باب کیا ہے؟ مسکر. سکر لازم ثلاثی مجرد سے نہیں ہے، ورنہ پھر ساکر اس کا اسم الفاعل ہوتا. اسکر یسکرو اسکار. ٹھیک ہے. مسکر اسکار سے. نشہ آور، جو کہ انسان کے عقل پہ، خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، انسان اپنے خیالات کا، اپنے اعمال پہ قابو نہیں رکھتا. تو شریعت نے اس کی علت کیا بیان کر دی کہ اس کی مسکر کی جو کیپیسٹی ہے کہ یہ نشہ ڈال دیتی ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے.
تو اس کی علت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ نص سے. جب نص سے ثابت ہو گئی اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار نہیں کیا سکتا مطلب اب یہ بہت اسٹرانگ علت بیان ہو گئی. اور دوسری جو ریزنز پاسبل ہو سکتے ہیں کہ یہ لکوڈ ہو یا اس کا کلر ایسا ہو یا اس کی کوئی اور پراپرٹی ایسی ہو, اب وہ ساری جو ہے وہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ علت کوئی اور ڈرنک آ جاتی ہے تو ہم اس میں چیک کریں گے کہ کیا یہ علت اس میں موجود ہے یا نہیں. اگر موجود ہوگی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس کا حکم تھا, یعنی کہ حرام ہے. اور اگر اس میں یہ علت موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے کمپیئر کر لیں آپ, لیکن اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں وہ علت موجود نہیں ہے جس علت یا ریزن کی بنیاد پہ اس کو شریعت نے ایک خاص حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں وہی ریزن موجود ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی شریعت میں آپ مجھے ثابت کریں کہ اس نام کی ڈرنک یا اس پرٹیکولر انگریڈینٹ سے بنی ہوئی ڈرنک کہاں شریعت نے لکھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حرام ہے. ہم کیا کہیں گے؟ شریعت نے ہمیں بنیادی چیز بتا دی حرام, اس کی ریزن بتا دیا کہ یہ کیوں حرام ہے. اب وہ ریزن آپ کو جہاں جہاں بھی ملتا رہے گا آپ وہی حکم اپلائی کرتے رہیں گے. وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں قیاس وغیرہ کے مین. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ وہ علت جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ گندم میں ربا یا سود ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا چاول میں بھی ربا ہوگا یا سیب میں بھی ربا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ چیک کیا جائے گا جب شریعت نے گندم میں کہا کہ یہ ان اصناف میں سے ہیں جو کہ ربوی ہیں, جن میں ربا ہوتا ہے, تو ان کی اس طرح کی ٹریڈ نہیں کی جا سکتی جس میں ربا آ جائے. تو سوال یہ ہوگا کیا گندم کی طرح چاول پہ بھی یہی چیز اپلائی ہوگی یا سیب پہ بھی یہی چیز اپلائی ہوگی؟ اب اس کی علت جو ہے کہ گندم میں کیوں ربا ہے, اس کی علت شریعت نے بیان نہیں کی ہے. اس کا ریزن شریعت نے کلیریفائی نہیں کیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ مجتہدین یا فقہا نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے علت کیا ہے. کچھ نے کیا کہا کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے, کچھ نے کیا کہا کہ اس کا ویسے ورڈ یوز ہوتا ہے میکال, یعنی اس کا وزن کیا جاتا ہے, اس کا والیوم دیکھا جاتا ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ تو ہے لیکن اس کا ادخار بھی ہوتا ہے. ادخار یعنی کہ اس کو سٹور کیا جاتا ہے, یہ پیریشیبل آئٹم نہیں ہے, اس کو سٹور آپ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے وداؤٹ اینی انٹروینشن, یعنی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے یہ خراب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پڑی رہے گی, آپ اس کو پیک کر کے رکھ دیں سالوں سال پڑی رہے گی, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دانے کو بنیادی جائے. ٹھیک ہے. اب شریعت نے اس کی علت بیان نہیں کی ہے, مجتہدین نے اس کی علت نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اصل میں کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو حرام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے اگر اس کو علت بنایا ہوگا تو وہ سیب کو بھی کیا کہے گا؟ اس میں بھی ربا ہوگا. وہ مرغی کو کیا کہے گا؟ کہ اس میں بھی ربا ہوگا. ہر کھانے پینے کی جو کہے گا کہ نہیں کھانا از ناٹ دا ریزن, دا ریزن از کہ اس کو وزن کیا جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کہے گا؟ کاٹن کا بھی وزن کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہے, یا اور اس طرح کی کوئی ایلیمنٹ چیز جس کو وزن کیا جائے گا وہ کہے گا. جو کہے گا کہ اس کو سٹور کیا جاتا ہے, یہ کھانے پینے کی یعنی قوت میں سے ہے. کھانے کی چیز کو قوت کہتے ہیں, جو انسانوں کے کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے جس سے انسان ویسے ہے کہ قوت یا تقویت حاصل کرتا ہے جسمانی طور پہ, اس میں سے ہے. ایک کھانے پی کی چیز ہو سکتی ہے جو آپ عام طور پہ کھانے پینے کے لیے استعمال نہ کرتے ہو, ویسے ہی سائیڈ کے طور پہ استعمال کر لیتے ہو. مثال کے طور پہ کھیرا ہے, کیوکمبر, اس کو ہم قوت کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. یعنی آپ کسی کے گھر جائیں, انہوں نے آپ کی دعوت کی اور انہوں نے کہا آج آپ نے کھانے میں کیا پکایا؟ آج میں نے آپ کے لیے کھیرا رکھا ہے. تو یہ چیز ایکسیپٹیبل ایک عام اس میں نہیں ہوگی کہ کھیرا کھانے کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا, ایک سائیڈ ڈش سلاد کے طور پہ استعمال ہو جائے گا یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے. تو کسی نے کہا کہ قوت ہے تو وہ قوت کی جو چیزیں ہوں گی ان کو کہے گا کہ ان میں ربا ہوگا. اور کسی نے کہا کہ اسٹور کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ جو چیز اسٹور کی جائے گی
اس پہ ربا ہوگا. ہم نماز کے لیے بریک لے لیتے ہیں اور یہ چیز واپس آ کے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے ایک بار پھر سے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لکھ لیں یا یاد رکھیں, انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو کنٹینیو کریں. جزاکم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم مینشنڈ ہوتا ہے اور اس حکم کے جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں یا اس حکم کی ایک وجہ ہوتی ہے، کبھی وہ وجہ شریعت نے بتائی ہوتی ہے اور کبھی وہ وجہ شریعت نے بتائی نہیں ہوتی، بلکہ مجتہد جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کرتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ مجتہدین میں فرق آ جاتا ہے ان کی استنباط میں، استدلال میں، کہ اصل میں کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گندم جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے کہ وہ اصناف ربویہ میں سے ہیں، یعنی ان میں ربا ہوتا ہے. اب یہ تفصیل آپ فقہ میں پڑھیں گے یا حدیث میں پڑھیں گے جو آپ کتاب البیوع پڑھیں گے، یا آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کتاب البیوع؟ نہیں پڑھی ہے نا کتاب البیوع؟ جی تو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے کہ ربا کیا ہوتا ہے یا اس میں کس طرح ہوتا ہے. لیکن پوائنٹ فی الحال یہ ہے کہ اس میں ربا ہونے کی وجہ کیا ہے، کہ کس وجہ سے شریعت نے اس کو ان اصناف میں کاؤنٹ کیا ہے جن میں ربا جاری ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ کھانے کی چیز کو چھوڑ دیں، میں قوت سے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو قوت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. قوت یعنی کہ جو عام روزمرہ کا کھانا پینا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں روزمرہ کے کھانے پینے میں کیا، جیسے گندم سے روٹی بنائی جاتی ہے، دوسرے چاول استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قوت میں سے ہے جس سے لوگ، جیسے دالیں ہو گئیں جس کو لوگ بنیادی طور پہ کھانے پینے کی غذا میں شامل کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس میں ربا جاری ہے. کسی نے کہا کہ چونکہ اس کا وزن کیا جاتا ہے یا اس کا والیوم ناپا جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ ربا جاری ہے، کیونکہ ربا کا تعلق ٹریڈنگ سے ہے. تو ٹریڈنگ اس وقت کیسے کی جاتی تھی، جو بھی آلہ ہوتا تھا یا ڈفرینٹ کوانٹیٹیز ہوتی تھی. مثال کے طور پہ ایک ہاتھ مد جو ہے کہ ایک ہاتھ میں جتنی آئی وہ ایک، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کو اس طریقے سے ٹریڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا وزن یا اس کا کیل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ اصناف ربویہ میں سے ہے. اور کسی نے کہا کہ چونکہ اس کا ادخار ممکن ہے. ادخار ہوتا ہے کسی چیز کو اسٹور کرنا بغیر کسی ایکسٹرنل ایفرٹ کے. آپ مثال کے طور پہ سیب کو اگر آپ 3 دن یہاں پہ پڑا ہوا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، خراب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دال کو پڑا ہوا چھوڑ دیں گے تو وہ خراب نہیں ہوگی. کیڑا لگے ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے پڑے پڑے یوں خراب نہیں ہوگی. لیکن سیب جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں سڑ جائے گا، ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کا ادخار ممکن ہے، اس کو بغیر کسی ایکسٹرنل ایفرٹ کے اسٹور کرنا ممکن ہے، اس وجہ سے جو ہے اس میں ربا ہوتا ہے. اب سوال آئے گا کہ دوسری جو چیزیں جو کہ شریعت میں یا احادیث میں یا آیات میں مینشن نہیں ہے، ان پہ بھی کیا یہی حکم لگے گا یا نہیں. تو اب یہ چیک کرنا کہ کیا یہ علت ان میں پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر علت نص سے ثابت ہے، جیسے کہ ہم نے شراب والی اگزامپل میں دیکھا کہ مسکر جو ہے، اسکار جو ہے وہ علت ثابت ہے. اب اسکار جہاں پہ بھی ملے گا وہ یہی حکم آتا رہے گا. لیکن اب جس کے نزدیک اس میں علت کیل ہے، تو جو چیزوں کا بھی کیل ہوگا یا ان کو وزن کیا جاتا ہوگا وہ کہیں گے کہ ان میں بھی ربا جاری ہوگا. جس نے کہا کہ یہ قوت ہونے کی وجہ سے ہے، تو ان کے لیے جو بھی چیز قوت میں آئے گی وہ اس میں شامل ہو جائے گی. کسی نے اگر کہا کہ ادخار، تو وہ ادخار جہاں پہ بھی ملتا رہے گا اس کو شامل کرے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علت نصوص سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ استنباط سے، یعنی مجتہد نے ایفرٹ کر کے اس کی علت ڈرائیو کرنے کی کوشش کی، تو کبھی ایسا ہوگا کہ اس علت پہ اجماع ہو جائے گا. تو پھر وہ ایک طریقے سے نص ہی بن گئی، یعنی کہ اجماع ہو گیا تو اب اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن اکثر ایسا ہوگا کہ اس علت پہ مختلف آرائیں ہوں گی. تو جس کو جو علت، وہ اوپر ان کے اپنے رولز ہیں کہ علت کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کہ علت کیا چیز بن سکتی ہے کیا چیز نہیں بن سکتی. لیکن پوائنٹ بینگ کہ جس چیز کو انہوں نے علت مانا، پھر وہ اس علت کو دوسری چیزوں میں سرچ کریں گے کہ کیا یہ اس کا جو حکم ہے وہ دوسری چیزوں میں اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، اب اس ایسپیکٹ سے قیاس کو ہم سمجھ رہے ہیں. قیاس اصل میں کہتے ہیں، لغتاً کہتے ہیں کہ کسی چیز کا یا اندازہ لگانا، جیسے قیاس آرائی ہوتی ہے.
یا پھر کسی چیز کو دوسری چیز کے برابر کر دینا. اس کو اس پہ قیاس کر لینا. آپ مجھے اس شخص پہ قیاس نہ کرے گا مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے اس کے جیسا نہ سمجھیں, آپ مجھے اس کے برابر نہ سمجھیں. اگر وہ 50 کلو اٹھا سکتا ہے تو آپ مجھے اس پہ قیاس نہ کریں کہ میں بھی اتنا ہی اٹھا سکوں گا. ٹھیک ہے. اور شرعی یا اصطلاحی طور پہ کیا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے اصل. اصل سے کیا مراد ہے؟ وہ معاملہ جو کہ شریعت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک ہوگا فرع. فرع کیا ہوگی؟ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے, جس کا حکم ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پھر ہوگا حکم الاصل, کہ اس اصل کا حکم کیا ہے. حکم کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ حکم تکلیفیہ کہتے ہیں کہ وہ واجب ہے, حرام ہے, مستحب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے. یا اگر احکام وضعیہ تھے تو سبب ہے, مانع ہے, کیا چیز ہے. ایک ہو گیا اصل, جو چیز جو شریعت میں موجود ہے. دوسری وہ جس پہ ابھی ہمیں حکم لگانا ہے. تیسرا یہ کہ اصل کا حکم کیا تھا. اور چوتھی چیز یہ علت الحکم, کہ اس حکم کی علت یا اس کا ریزن کیا تھا. اس کا ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس پہ یعنی حکم الفرع جو ہے یہ اصل میں ہمیں پتا کرنا ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس معاملہ ہے اس کا کیا حکم ہے. تو ہم کرتے کیا ہے, ہم اصل کو دیکھتے ہیں. جو اصل یعنی کہ جو شریعت میں ثابت ہے, شریعت نے کسی چیز کو ذکر کیا ہے. مثال کے طور پہ شریعت نے خمر کو ذکر کیا ہے, تو خمر کیا ہو گیا یا شراب کیا ہو گئی, اصل ہو گئی. خمر. اب فرع ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ہیروئن. ہیروئن کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ میں فی الحال HEROIN تو نہیں آتا نا, یا حشیش, یا جو بھی آپ نشہ آور چیز کرنا چاہیں. حکم الاصل کیا ہے؟ خمر کا حکم کیا ہے؟ حرام یا تحریم, جو آپ کہنا چاہیں, یا محرم یا حرمت. اب یہ ہے کہ اس کی علت کیا ہے. کس کی علت؟ اس حکم کی علت. اس کو جو حرام شریعت نے قرار دیا ہے اس کو, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا الاسکارو. ٹھیک ہے, کہ نشہ جو ہے وہ اس کی علت ہے. تو اب چیک کیا کیا جائے گا کہ کیا یہ علت اس فرع میں موجود ہے یا نہیں. اگر یہ علت اس فرع میں موجود ہوگی تو پھر اس کا جو حکم ہے وہ یہی والا حکم ہوگا. یعنی ہیروئن کیا اسکار پیدا کرتی ہے, کیا نشہ دیتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا حکم وہی والا حکم ہوگا جو کہ اصل کا حکم تھا, یعنی کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی. اب اگر ہم دوسرا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ سگریٹ. کیا سگریٹ نشہ پیدا کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر وہی والا حکم آئے گا, اور اگر نہیں کرتی تو پھر اس کا یہ حکم نہیں آئے گا, اس بنیاد پہ کہ یہ خمر جیسی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سگریٹ کو ہم حلال کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. صرف مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم خمر سے قیاس کر کے نہیں کر سکتے. اگر اس میں نشہ نہیں ہے تو کسی اور چیز سے قیاس ہو سکتا ہے, لیکن اس سے قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہ نشہ پیدا کرتی ہے اس وجہ سے اس کو حرام کہیں. ٹھیک ہے جی, یہ پارٹ کلیئر ہے جی. یہ جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں قیاس, کہ اس کا حکم پتا کرنا, اس کو اس کے حکم پہ برابر کر کے یا اس پہ ناپ کے یا اس پہ رکھ کے یا اس سے اندازہ لگا کے. ٹھیک ہے, لعلت, اس علت کی وجہ سے جو کہ دونوں میں کامن ہو. اس کو اس کا حکم دے رہا اس علت کی وجہ سے جو کہ دونوں میں کامن ہو, اور یہ علت اصل میں وہ ہو جو کہ اس کے حکم کی اس کی بنیاد بنی ہو. ٹھیک ہے, میں ایک ہلکا سے ویسے بتا دیتا ہوں. علت اور حکمت, شریعت میں کچھ احکامات ایسے ہیں جس کی شریعت نے علت بیان کی ہے یا نہیں بھی کی ہے, لیکن اس کی علت مجتہدین نے جانچنے کی کوشش کی ہے.
کچھ احکامات ایسے ہیں جن کی علت ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پہ مغرب کی 3 رکعتیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ 3 رکعتیں؟ اب آپ نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت لوگ تھکے ہوئے ہوں گے تو 4 نہ کریں, لیکن اللہ کو یاد کرنا ہے تو 3 کر لیں, یا کوئی کہے گا کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں آڈ کوانٹٹی زیادہ اچھی ہے, یا جو بھی آپ پتہ کرنے کی کوشش کریں, وہ ساری آپ حکمتیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو علت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کچھ امور ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تعبدی. تعبدی یعنی اس میں محض عبادت مقصود ہے, اس میں آپ کی قیاس آرائی نہیں چل سکتی. جیسا ہے شریعت نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ماننا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ کیوں پڑھنی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا ظہر کی نماز زوال سے پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا روزہ رمضان میں کیوں رکھنا ہے؟ یا حج ذی الحجہ میں کیوں کرنا ہے؟ یا زکوٰۃ 2.5% کیوں ہے اموال کی اور دوسری چیزوں کی؟ یہ 2.5% کیوں, 3% کیوں نہیں, 2% کیوں نہیں؟ یہ سارے امور کیا کہلاتے ہیں کہ یہ سارے امور تعبدی ہیں. ان میں آپ علت نہیں ڈھونڈ سکتے. حکمتیں ہوں گی, حکمتیں آپ نکال سکتے ہیں. کوئی شخص ہو سکتا ہے کیلکولیٹ کرے کہ یہ جو 6.5 تولہ سونا جو ہے یہ اتنا ہوتا ہے تو اتنا کام چل جاتا ہے اور اس وجہ سے شریعت نے, یہ حکمت ہو سکتی ہے لیکن یہ علت, ریزن نہیں کہیں گے کہ شریعت نے اس وجہ سے یہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوں گے, اب مثال کے طور پہ شریعت نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر آگے کیا کہا, اما يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمُ الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف, کہ آپ ان کو اف نہ کہیں. اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اف نہیں کہیں, لیکن وہ ان کو مارتا ہے. کہ شریعت سے آپ ثابت کریں کہاں لکھا ہے کہ والدین کو مارا نہیں جا سکتا. یا اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو دھکا دیتا ہے, کہتا ہے ثابت کریں کہ کہاں دھکا دینے کا منع کیا ہوا ہے. تو کیا کہا جائے گا, یہ جو اف ہے اگر آپ اس کو اصل مانیں تو اس کی ایک علت ہے. یہ جو اس کو حکم ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ اف کہنے کا حکم کیا ہے؟ اف کہنے کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں والدین کو اف کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو ان ریٹرن مطلب ان جنرل علماء نے کہا ان کو ایذا ہوگی, ان کو تکلیف پہنچے گی. چونکہ ان کو تکلیف پہنچے گی اس وجہ سے ان کو اف نہیں کہہ سکتے. تو کیا مارنے میں ان کو تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اگر پہنچے گی تو پھر ان کو بھی وہی حکم ملے گا. کیا دھکا دینے میں تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اگر تکلیف پہنچے گی تو پھر یہی حکم وہاں پہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اچھا, لیکن کہیں پہ ایسا ہوگا, اب مثال کے طور پہ نکاح کے وقت باقرہ اور دوسری کیا کہلاتی ہے؟ سیبہ. سیبہ یعنی جو طلاق یافتہ ہو, مطلقہ ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, مطلقہ کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. جب ولی لڑکی سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کا نکاح اس مرد کے ساتھ, اس آدمی کے ساتھ کرانا چاہ رہا ہوں, تو شریعت نے کیا کہا ہے کہ باقرہ کا جو اذن ہے وہ اس کی خاموشی ہے, مطلب خاموش بھی رہے تو بھی یہ اس کا اذن ہے, اور یہ کیا کرے؟ اقرار کرے گی. اگر ایک شخص کہے کہ آپ نے کسی لڑکی سے پوچھا, وہ باقرہ ہے, اس کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی, اور والد نے اسے پوچھا کہ بیٹی میں آپ کا رشتہ اس سے کرانا چاہ رہا ہوں, اور وہ کہتی ہے جی بالکل کرا دیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو خاموش رہنا تھا؟ الفاظ کیا ہے؟ اذنھا سماعتھا, اس کا خاموش رہنا اس کا اذن ہے. تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ خاموش رہتی تو اس کا اذن تھا, لیکن چونکہ یہ بول پڑی ہے اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں. یہ جو آپ قیاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے.
یہ اذنہا کو جو بولنا ہے وہ اس پہ قیاس ہوگا کہ سوری خاموش رہنا، خاموش اگر رہ رہی تھی اس کے باوجود اگر اس کا اذن شمار کیا گیا ہے تو اس کے بولنے کو بھی اس پہ آپ قیاس کریں گے کہ وہ اس کی علت کیا تھی کہ وہ خاموش کیوں رہے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شرما جائے تو اس وجہ سے وہ بولے گی نہیں، لیکن اگر منع کرنا ہوگا تو وہ بیان کر دے گی، لیکن اس کو اس پہ نہیں قیاس کیا جا سکتا، اگر مطلقہ خاموش رہے گی تو اس کا شریعت نے پھر ایک الگ حکم بیان کر دیا۔ ایک اور ایگزامپل، اگر ایک عورت رشیدہ ہے، رشیدہ نام نہیں، رشید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مطلب سمجھدار ہے، ایک سمجھدار، اب وہ مرد ہو یا عورت، مرد میں بھی رشید کی جیسے وہ قرآن کی آیت کون سی ہے کہ یتامہ جو ہے ان میں اگر تم عقل پاؤ یعنی ان کو ایسا سمجھو کہ وہ معاملات کو سمجھ گئے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ادروائز اس کی کیٹنگ کرو۔ اگر ایک عورت رشیدہ ہے تو کیا وہ خرید و فروخت تجارت کر سکتی ہے؟ کیا اس تجارت، مثال کے طور پہ ایک عورت بزنس کر رہی ہے اور وہ گاڑی خریدنا چاہ رہی ہے، کیا اس گاڑی خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت لے؟ نہیں، اگر اس کا اپنا مال ہے تو وہ اپنے مال میں ولی کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے۔ اب اگر ایک شخص کہے کہ آپ نے اس رشیدہ عورت کو تجارتی معاملات میں اجازت دی ہے کہ وہ ولی کے بغیر یہ معاملات کر سکتی ہے، تو نکاح میں بھی آپ اس کو یہی اجازت دیں کہ یہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، دونوں کے احکامات الگ ہیں، دونوں کی علتیں الگ ہیں، اور ایک مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ یہ جو آپ علت بیان کر کے آپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نص کے خلاف ہے، یہ نص کے خلاف ہے، کیونکہ نص کیا آ گئی کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو یہ قیاس جو ہے یہ کبھی بھی نص کے مخالف نہیں آ سکتا، یہ صرف کہاں پہ اپلائی ہوگا؟ جہاں پہ آپ کو نص کا کوئی حکم نہیں مل رہا ہو، وہاں پہ آپ نے چیک کیا کیا علت پتہ چل سکتی ہے معاملے کی۔ اگر ایک معاملہ ایسا ہے جس میں علت سرے سے ہوتی نہیں ہے تو پھر اس معاملے میں قیاس بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس میں علت ہوتی ہے تو پھر قیاس چیک کیا جائے گا کہ کیا اصل اور فرع میں دونوں میں وہ علت کامن ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ علت کامن نہیں ہے تو پھر اصل کو فرع کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اس کی آپ مثال دیکھیں، جنرل حکم کیا ہے؟ بدعت کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے بدعت۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے فین لگایا ہوا ہے یہ بھی تو بدعت ہے، اس کو بھی آپ حرام کہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو بدعت کی بات کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، کون سا معاملہ تھا نبی کا؟ دین کے معاملات میں بدعت حرام ہے۔ یہ دنیاوی امور میں بدعت جو ہے اس کو اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دین کی علت کیا ہے؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن دنیا کا بنیادی مقصد ایک کافر ہے پوری زندگی گزار سکتا ہے عبادت کیے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو اس کی چونکہ وجہ ہی اور ہے تو یہاں پہ یہ قیاس نہیں چل سکتا کہ آپ کہیں کہ بھائی آپ ٹرین بھی یوز نہ کریں، آپ پنکھے بھی یوز نہ کریں، آپ ہوائی جہاز بھی یوز نہ کریں، یہ بھی ساری بدعات ہیں۔ تو یہ بدعت جو حرام ہے یا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس بدعت کا تعلق ہے امور دینیہ سے، امور دنیاویہ کا اس پہ قیاس نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان علت کامن نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا علت ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر ایک شخص کو آپ لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی طرف سے عبادات نکالتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دین کی تو کوئی وہی نہیں رہے گی، دین کا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں رہے گا۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یار آپ کے لیے 5 نمازیں مجھے لگ رہا ہے کم ہو رہی ہیں، آپ کا ایمان جو ہے اس درجے کا نہیں ہے، آپ ایسا کریں، کیونکہ نماز کا مقصد کیا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ اللہ کو 5 نمازوں میں صحیح طرح یاد نہیں کر سکے تو چونکہ مقصد تھا ذکر کرنا، یاد کرنا، اس لیے آپ 5 کی جگہ دن کی 7 کر لیں۔ یا دوسرے کو آپ کہتے ہیں مقصد تھا اللہ کو یاد کرنا، آپ نے بہت یاد کر لیا اللہ کو، تو آپ 5 کی جگہ 3 کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ علتی امور نہیں ہے، یہ تعلیلی امور نہیں ہے جن میں علت بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہ آپ کا جو سوال ہے ایسا کیوں، اگر ہو سکے تو براہ مہربانی واضح کر دیں کہ کس معاملے میں آپ نے کہا تھا
اگر اس حوالے سے کوئی اور سوال ہے تو پلیز بتا دیں. اصل امیدیں کلیئر ہے, فرع امیدیں کلیئر ہے, حکم الاصل کلیئر ہے اور علت الحکم کلیئر ہے. فرع کا حکم نہیں پتا ہوتا, فرع کے حکم کو پتا کرنے کے لیے اصل کے حکم کو دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے جو حکم کی علت تھی وہ ان دونوں میں کامن ہے. اگر کامن ہے تو اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے, اور اس پروسیس کو کہتے ہیں قیاس کرنا شرعی یعنی اصول فقہ کی اصطلاح میں. کل جو ہے انشاءاللہ پھر ہم کتاب سے جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے وہ ہم ریڈ کر لیں گے. جی نہیں, قیاس میں ویسے جو مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں ان میں سے ظاہریہ کے علاوہ سب یہ مانتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ اس کے ذریعے شرعی احکامات کو پتہ کیا جا سکتا ہے. ظاہریہ نہیں مانتے, ظاہریہ کہتے ہیں کہ کوئی قیاس نہیں ہوتا, جو شریعت نے جو ظاہری طور پہ حکم دے دیا آپ اسی کو رکھیں, یہ علت پتہ کر کے علت نہیں پتہ کی جا سکتی. تو ظاہریہ جو ہے وہ قیاس کا انکار کرتے ہیں. باقی سب قیاس کو شرعی ماخذ مانتے ہیں کہ قرآن, حدیث اور اجماع کے بعد قیاس جو ہے وہ ایک سورس آف اسلامک لا ہے. پھر ان میں اختلاف جو آتا ہے امور میں, معاملات میں, وہ آتا ہے کہ علت کی تعیین میں کہ کیا چیز علت ہے کیا چیز نہیں ہے, اور پھر حکمت تھی یا علت تھی. کسی نے حکمت کو علت سمجھ لیا, کسی نے علت کو حکمت سمجھ لیا, کہیں اس میں اختلاف آ جاتا ہے. لیکن اکثر ان معاملات میں جہاں پہ علت شریعت میں ہی بیان کی گئی ہوتی ہے قرآن و حدیث میں, جس کو پھر قیاس جلی کہا جاتا ہے, اس میں عام طور پہ اختلاف نہیں آتا. اکثر قیاس خفی آتا ہے, اس میں جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے کیونکہ کسی نے کوئی علت نکالی ہے, کسی نے کوئی علت نکالی ہے. تو اس میں ایک کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ معاملہ اس طریقے سے اس کے زیادہ قریب لگتا ہے, دوسرا کہے گا مجھے اس کے زیادہ قریب لگتا ہے. تو یہ اس میں اختلاف آ جاتے ہیں. وہ کوئی قیاس کے قیاس کے سبب یا قیاس کی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے امور آئیں گے تو ان کو شریعت سے اخذ کرنے کے آگے اپلائی کرنا کہ یہ معاملہ اب آگے کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے کہیں نہ کہیں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ پھر ہم کتاب میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کس طرح قیاس کے ذریعے کوئی چیز بیان کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قیاس کے ذریعے کوئی معاملہ واضح کیا ہے. تو پھر لیکن یہ ہے جہاں پہ دیکھیں, جہاں پہ بھی شریعت نے انسان کو اختیار دیا کہ آپ سوچو, آپ فکر کرو اور آپ ایک معاملے کی تہہ تک پہنچو, وہاں پہ انسانی افکار میں اختلاف کی وجہ سے اختلافات آئے ہیں. جس معاملے کو شریعت نے منع کر دیا کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ اختلاف برداشت نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ذات اللہ, فی ذات اللہ کوئی تفکر نہیں ہے, یعنی تفکر اس طرح کا کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے معاذ اللہ یا کیسی نہیں ہے, یا اس کے حوالے سے قیاس رائے کریں, اجتہادات کریں, کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن جن امور میں ہے, آپ معاملاتی امور میں اگر کہیں کہ بھائی کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے, یا کوئی نیا امر آتا ہے کہ اس کو کس طرح لیا جائے نہ لیا جائے, اس میں قیاس اختلافات. مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے اگزامپل ہے, یہ جو پکچر ٹیکنگ ہے, تصویر کھینچنا. اب کیمرے کی جو تصویر ہے یہ فرع ہے, اس کا حکم نہیں ہے شریعت میں, اور جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے یہ اصل ہے, اس کا شریعت میں حکم ہے. وہ کیا حکم ہے کہ وہ حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی جو علت ہے وہ اس کیمرے کی تصویر میں وہی علت ہے یا نہیں ہے, یا اس کو اس کے مقابل کیا جا سکتا ہے. ایک نے کہہ دیا کہ جو کیمرے سے تصویر بنتی ہے, مثال کے طور پہ علماء میں سے ہی کسی نے کہا ہے, تو ایک کسی فقیر نے کہہ دیا کہ کیمرے سے جو تصویر بنتی ہے وہ اصل میں تصویر ہی نہیں کہلائے گی, وہ کہہ دیا انہوں نے عکس کہلائے گا. تو انہوں نے اس کو کس سے مشابہ کر دیا, شیشے میں جو عکس آتا ہے یا پانی میں جو عکس آتا ہے اس سے, تو وہ کمپیئر ہی اس سے کریں گے. اور کسی نے کہہ دیا جی یہ تصویر ماڈرن طریقہ ہے, آپ ہاتھ سے نہ بنائیں, آپ مثال کے طور پہ ایک بٹن دبا دیں, وہ بٹن آپ دبا رہے ہیں. اس کی آپ اس طرح اگزامپل لے لیں کہ ایک مجسمہ بنانا کیا حکم ہے مجسمے بنانے کا, یا بت وغیرہ جو بناتے ہیں, ٹھیک ہے منع ہے. اب ایک شخص کہے کہ میں مجسمہ تو نہیں بناتا, میں تو صرف ایک بٹن دباتا ہوں, اور وہ مشین مجسمہ بناتی ہے, تو کیا ہم کہیں گے کہ نہیں مشین بنا رہی ہے تو جائز ہے؟ تو اس وجہ سے کہ اس کو اصل میں کمپیئر کرنا کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے, اس میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو پھر معاملات میں اختلاف آ جاتا ہے. نہیں, قیاس کو علت نہیں کہہ رہے ہم, علت وہ ریزن ہے جس کی بنیاد پہ اصل کو جو حکم ملا ہے. انشاءاللہ پھر ہم اس کو کل آگے دیکھ لیں گے. اب تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا, آپ کے شیخ انتظار کر رہے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.